دوستو، آج کا ہمارا موضوع آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر کے اوپر ہے۔ مدینہ منورہ مغربی سعودی عرب کے خطہ حجاز کا شہر، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ یہ شہر اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ شہر کی آبادی 2004 کی مردم شماری کے مطابق 9,18,800 کے قریب ہے۔ شہر مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی رکھ دیا گیا، جو بعد میں مدینہ بن گیا۔ اس کی بنیاد اسلام پر ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ اس شہر کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہاں مسجد نبوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جس کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں فرزندان توحید یہاں پہنچتے ہیں۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد قباء بھی مدینہ میں قائم ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ میں بھی صرف مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ دونوں شہروں میں قائم مختلف مساجد میں ہر سال حج کی مناسبت سے لاکھوں مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف فرشتے ہیں اور دجال یہاں آ نہیں سکے گا۔ قبل از اسلام یثرب کہلانے والا یہ شہر مدینہ ایک اہم تجارتی قصبہ تھا، اور یہاں کے بت پرست باشندے ہر سال زیارت مکہ کیا کرتے تھے۔ یہ شہر عرب یہودیوں کا بھی مرکز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ دو معروف قبائل بنو اوس اور بنو خزرج بھی موجود تھے۔ یہودی قبائل بنو نذیر، بنو سعیدہ، بنو حارث، بنو جشم اور بنو نجاش شامل تھے۔ بنو اوس اور بنو خزرج کے طاقتور قبائل کے درمیان 610 عیسوی کی دہائی سے 120 سالہ طویل جنگ چل رہی تھی۔ 622 عیسوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ کے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کی۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، اور یہ شہر اولین اسلامی ریاست کا دارالخلافہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر تاریخی مساق مدینہ طے پایا۔ اس کے علاوہ مواخات کے تحت مسلمان مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ بدر، احد اور احزاب کے غزوات کے بعد فتح مکہ کا تاریخی واقعہ رونما ہوا۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جائے پیدائش مکہ میں رہنے کی بجائے دوبارہ مدینہ واپس آئے۔ مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے، جبکہ چھت تخت کی لکڑی سے بنائی گئی تھیں۔ مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائے گئے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور بعض اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص تھے۔ مسجد نبوی جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل 2 یتیموں کی زمین تھی۔ ورثاء اور سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر بضد تھے، اور اس بات کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے۔ مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں فرمائی اور 10 دینار قیمت طے پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا، اور اس جگہ پر مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ پتھروں کو گارے کے ساتھ چن دیا گیا، کھجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے، اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ مسجد کے ساتھ ایک چبوترا بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالاقامہ تھا جو دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تھے، اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا کوئی گھر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، جبکہ کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توسیع اور تزئین و آرائش کا کام کیا۔ گنبد خضرا کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، جس کے نتیجے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے۔ یہ مقام دراصل امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک تھا۔ ریاست مدینہ میں مسجد نبوی کی حیثیت مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ، کمیونٹی سینٹر، عدالت اور مدرسے کی سی تھی۔
مسجد کے درمیان میں عمارت کا اہم ترین حصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک واقع ہے، جہاں پر ہر وقت زائرین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خصوصاً حج کے موقع پر رش کے باعث اس مقام میں داخلہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ سنگ مرمر کا بنا حالیہ منبر عثمانی سلاطین کا تیار کردہ ہے۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد نبوی میں کئی مرتبہ توسیع ہوئی، لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع کا عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا، جس کے تحت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے تمام شہر مدینہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس عظیم توسیع منصوبے کے نتیجے میں مسجد تعمیرات کا عظیم شاہکار بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں بیٹھ کر معاشرے کے تمام مسائل کو قرآن کریم کی روشنی میں حل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اصلاحی اور تعمیری سرگرمیاں یہیں سے انجام پاتی تھیں۔ سینکڑوں مہاجرین کی اس چھوٹی سی بستی میں منتقل ہونے کے نتیجے میں آبادی کے مسائل تھے اور ان افراد کے معاشرے میں ضم کرنے کے مسائل تھے۔ اس مسئلے کو مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر مواخات کی شکل میں حل کیا گیا۔ نئی مملکت ریاست مدینہ کے تمام سیاسی مسائل کے حل اور قانون سازی کے لیے اس مسجد نے پارلیمنٹ ہاؤس کا کردار بھی ادا کیا۔ عدالتی فیصلوں کے لیے یہ مسجد سپریم کورٹ کا کردار بھی ادا کرتی رہی۔ ہر قسم کی تعلیمی کارروائیاں اسی مسجد سے سر انجام پانے لگیں۔ تمام رفاہی کاموں کا مرکز یہی مسجد قرار پائی۔ تجارت و زراعت کے مسائل کے لیے یہی کامرس چیمبر اور یہی ایگریکلچر ہاؤس قرار دیا گیا۔ دفاعی اقدامات اور جنگی حکمت عملی کے لیے بھی یہی مسجد بطور مرکز استعمال ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی علاقے میں جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اس مسجد سے اس کی تشکیل کی جاتی، اور ایک موقع پر مجاہدین نے جہاد کی تربیت کا مرحلہ بھی اسی مسجد کے صحن میں مکمل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حبشہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور عید کے روز مسجد نبوی کے صحن میں وہ نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹ میں کھڑے ہو کر دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد و مدرسہ کو مسلم معاشرے کا محور بنا دیا تھا، اور مسجد و مدرسے کا کردار زندگی کے ہر شعبے پر محیط تھا، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے صدیوں کے الجھے ہوئے تمام مسائل حل ہو گئے، اور مدینہ منورہ کا معاشرہ دنیا کے لیے ایک عظیم الشان مثال بن گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو صرف عبادت کی جگہ قرار نہیں دیا، بلکہ اس سے لوگوں کی سماجی، سیاسی، علمی اور زندگی کے دیگر امور سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ کرتے تھے۔ اسی لیے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ برسوں سے لاکھوں مسلمان مسجد نبوی اور اس کے احاطے میں واقع روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نہایت عقیدت اور احترام اور شوق و ذوق کے ساتھ مدینہ جاتے ہیں۔ اسلام میں حرم المکی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اسی حرم النبوی کو حاصل ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ التوبہ میں مسجد نبوی کی طرف اشارہ اس آیات میں ملتا ہے: جو مسجد پہلے روز سے ہی تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، وہ اس بات کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ عبادت کرنے آتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل احادیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر شریف اور حجرہ مبارک کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سعودی عرب کے فرما روا شاہ عبداللہ نے مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کے لیے 4 ارب 70 کروڑ ریال کے عظیم منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ منصوبے کے مطابق مسجد نبوی کے مشرقی حصے کی توسیع کی جانی تھی، جس کے بعد اس حصے میں مزید 70,000 نمازیوں کی گنجائش بڑھ گئی۔ اس منصوبے کے تحت مسجد نبوی میں 182 بڑی خودکار چھتریاں بھی نصب کی گئی تھیں تاکہ زائرین سورج کی گرمی اور بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔